بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک تابعی بزرگ حضرت فروخ رحمۃ اللہ تعالی علیہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گئے تو مسجد کے امام صاحب ترکستان میں جذبہ جہاد ابھارنے کا بیان فرما رہے تھے۔ حضرت فروخ نے وہ خطاب سنا اور خطاب سننے کے بعد اپنے آپ کو جہاد کے لیے پیش کر دیا۔ اپنا نام لکھوا کے مجاہدین میں حضرت فروخ گھر آئے اور اپنی بیوی کو کہا کہ میں جہاد کرنے کے لیے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے سفر پر جا رہا ہوں۔ حضرت فروخ کی بیوی اس وقت امید سے تھیں، حاملہ تھیں اور چند دنوں تک ان کا بچہ پیدا ہونے والا تھا۔ انہوں نے کہا کہ آپ مجھے اس کنڈیشن میں کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ حضرت فروخ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے، میں آپ کو اور آپ کے شکم میں جو بچہ پرورش پا رہا ہے اس کو اللہ کے سپرد کر رہا ہوں۔ یہ بات سنتے ہی حضرت فروخ کی بیوی نے اپنے دیندار مجاہد شوہر کی تیاری کے لیے انہوں نے ان کے گھوڑے کو تیار کیا اور ان کا جو ساز و سامان جہاد کا تھا وہ ساتھ تیار کیا، اور تیار کرنے کے بعد اپنے شوہر کو خندہ پیشانی کے ساتھ رخصت کر دیا۔ حضرت فروخ روانہ ہو گئے۔ تقریباً 27 سال کا عرصہ گزر گیا، اور جب وہ روانہ ہونے لگے تھے تو اپنی بیوی کو تقریباً 30,000 درہم اپنی بیوی کے سپرد کر کے گئے تھے تاکہ ان کا گزر بسر احسن طریقہ سے ہو سکے۔ حضرت فروخ روانہ ہو گئے، جہاد کے لیے چلے گئے۔ 27 سال کا عرصہ گزر جانے کے بعد حضرت فروخ واپس آئے اور اس دوران ان کا ایک بیٹا پیدا ہوا۔ اس بیٹے کی تعلیم و تربیت پر حضرت فروخ کی بیوی نے دل و جان کے ساتھ توجہ دی اور اپنے بیٹے کی مسلسل تربیت کی۔ بیٹے کا نام انہوں نے ربیہ رکھا تھا، اور مدینہ المنورہ کی مسجد، جسے مسجد نبوی شریف زادہ اللہ شرفا و تعظیمہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اس مسجد کے اندر تعلیم و تربیت کے لیے مسجد کے معلمین کے پاس حضرت ربیہ کو داخل کروا دیا۔ حضرت ربیہ یعنی حضرت فروخ کے بیٹے مسجد نبوی شریف کے اندر قرآن کریم کی ابتدائی تعلیم حاصل کرتے رہے، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ حدیث، فقہ اور اصول کی تمام تر جتنی بھی علوم کی صلاحیتیں تھیں وہ آپ نے حاصل کیں۔ 27 سال کے بعد جب حضرت فروخ واپس آئے، رات کا وقت تھا، مدینہ المنورہ کی گلیوں کے اندر وہ اپنے گھر کو تلاش کر رہے تھے، اور دل و دماغ کے اندر یہ خیالات تھے کہ پتہ نہیں اب میرے جانے کے بعد میری بیوی کا کیا حال ہوا ہوگا، پتہ نہیں بیٹا پیدا ہوا یا بیٹی پیدا ہوئی، اب پتہ نہیں ان کا گھر کہاں پر ہوگا۔ کافی گلیوں سے گزرتے ہوئے جو ان کے گھر کی گلی تھی اس گلی میں پہنچے، اور جو ان کا گھر جہاں پر تھا 27 سال پہلے اسی جگہ پر پہنچے، اور خیال تھا کہ پتہ نہیں یہ میرا ہی گھر ہے یا کسی اور کا ہے۔ اچانک ہی ان کے دل میں یہ خیال مضبوطی پکڑ گیا کہ ہاں یہی میرا گھر ہو سکتا ہے۔ گھر کے اندر جب داخل ہوئے تو اندر سے ایک نوجوان جوان سال عمر وہ آگے بڑھا اور کہنے لگا کہ آپ کون شخص ہیں جو اسلحہ کے ساتھ اپنے جانور اور سواری کے ساتھ آپ میرے گھر میں داخل ہو رہے ہیں؟ تو دونوں آپس میں الجھنے لگے، آوازیں اونچی ہوئیں، تو اندر سے بوڑھی ماں نے آواز دی کہ بیٹا کون ہے، کس کے ساتھ الجھ رہے ہو؟ آگے بڑھ کے اس خاتون نے دیکھا تو کیا دیکھتی ہیں کہ ان کے شوہر حضرت فروخ ہیں رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آواز دینے لگی کہ بیٹا ربیہ، یہ تمہارے والد حضرت فروخ ہیں جو جہاد کے لیے دور دراز ترکستان کے سفر پر گئے تھے، انہیں مرحبا کہو، ان کا استقبال کرو، انہیں بٹھاؤ۔ حضرت ربیہ نے اپنے والد گرامی کو بٹھایا۔ رات کا عالم تھا، چہرہ اچھے طریقے سے نہیں دیکھا، بس گفتگو ہوتی رہی، ساری رات گفت و شنید میں گزر گئی۔ اتنے میں مسجد نبوی شریف سے اذان کی آواز آئی، نماز فجر کا وقت ہو گیا۔ حضرت فروخ اٹھ کر مسجد کی طرف جانے لگے تو ان کو خیال آیا کہ میں بیٹے کو بھی اپنے ساتھ لے جاؤں۔ وہ بیٹے کے پاس ان کے کمرے میں یا ان کی جگہ پر پہنچے تو آواز لگائی کہ بیٹا نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ تو حضرت ربیہ کی والدہ حضرت فروخ کی بیوی کہنے لگیں کہ ربیہ تو کافی دیر پہلے مسجد نبوی شریف کی طرف نماز پڑھنے کے لیے چلے گئے۔ مسجد نبوی شریف میں حضرت فروخ آئے، نماز پڑھی، نماز کے اندر امام مسجد کی قرات کو سنا، نماز مکمل ہوئی۔ نماز کے بعد درس شروع ہو گیا، درس میں بیٹھ گئے، اور بیٹھے درس کے اندر محو حیرت تھے کہ یہ اتنا خوبصورت درس
علمی فقہی اصولی بنیادوں پر ہر لحاظ سے اتنا شاندار درس کہ جس کے اندر وقت کے بڑے بڑے عمائدین، وقت کے بڑے بڑے شیوخ، محدثین، علماء ان کا درس سن رہے ہیں۔ یہ اتنی عزتوں و شانوں والا یہ آخر جوان کون ہے؟ انہوں نے اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے نمازی سے پوچھا کہ یہ نوجوان کون ہے؟ انہوں نے کہا آپ ان کو نہیں جانتے؟ مدینہ المنورہ کے بڑے بڑے شیوخ، بڑے بڑے علماء کرام، بڑے بڑے قرۂ کرام، اور یہاں کی اکثریت ان سے مسائل پوچھتی ہے، اور جب کبھی کسی مسئلے میں مدینہ المنورہ کے محدثین اور مدینہ المنورہ کے علماء کرام کو کہیں کوئی تردد ہو، کوئی مسئلہ بن جائے جس کی سمجھ نہ آ رہی ہو، جو کہیں کسی حتمی نتیجے پر نہ پہنچ رہے ہوں، تو وہ حضرت ربیہ سے مسئلہ پوچھتے ہیں۔ ان کی رائے کو مدینہ المنورہ کے اندر حتمی رائے کی حیثیت حاصل ہے، اور ان کی اس رائے کی وجہ سے ان کو ربیعۃ الرائے کہا جاتا ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ آپ نے اس بچے کا حسب نسب نہیں بتایا کہ یہ بچہ آخر کس کی اولاد ہے؟ تو جب حضرت فروخ نے یہ سوال کیا تو ساتھ والے نمازی نے بتایا کہ یہ جناب حضرت فروخ کے بیٹے ہیں جو جہاد کرنے کے لیے ترکستان گئے ہوئے تھے۔ یہ بات سننی تھی کہ حضرت فروخ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور پھر کہنے لگے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے بیٹے کو اتنا بلند رتبہ عطا فرمایا کہ وقت کے محدثین ان سے مسائل پوچھتے ہیں اور ان کی رائے لیتے ہیں۔ پھر جب گھر لوٹے اور اپنی بیوی سے پوچھنے لگے کہ اے میرے ربیہ کی امی، میں جاتے وقت تمہیں دینار اور درہم دے کر گیا تھا، مال و دولت دے کر گیا تھا، وہ تم نے کدھر کی ہے؟ ان کے بارے میں بتاؤ، ذرا تفصیلات بتاؤ۔ تو حضرت ربیہ کی امی کہنے لگیں درہم و دینار آپ کو چاہیے یا آپ کو ایک عالم دین بیٹا چاہیے؟ تو حضرت فروخ کہنے لگے کہ اگر آپ نے وہ پیسہ کہیں اور خرچ کیا ہوتا تو شاید مجھے دکھ ہوتا، اگر وہ پیسہ آپ نے سارا اپنے اس بیٹے کی تعلیم اور تربیت پر خرچ کیا ہے، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ حضرت گرامی، اس پورے واقعے کے اندر جو ہمیں نصیحت ملی ہے وہ یہ کہ جب دین کو ضرورت پڑ جائے تو پھر بندہ اپنے گھر بار کو نہیں دیکھتا، معاملات کو نہیں دیکھتا، اپنے آپ کو اللہ اس کے رسول کی دین کی سربلندی کے لیے پیش کر دیتا ہے۔ یہ ہے کامل ایمان والے لوگوں کا عمل۔ اور پھر جب کوئی دین کی راہ پر جا رہا ہو، اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے جا رہا ہو، تو گھر والے اس کے لیے کمزوری نہیں بنتے بلکہ اس کی طاقت کا حصہ بنتے ہیں۔ ان کو کمزوریاں اور بیماریاں نہیں بتاتے کہ ہم بیمار ہیں اور پریشان ہیں، ہمارے لیے رک جاؤ، بچوں کے لیے رک جاؤ، ان کا کون ہوگا، ان کی دیکھ بھال کون کرے گا۔ وہ اپنے اس مجاہد کو کمزور، کسی درجے میں کمزوری کا کوئی اظہار نہیں کرتے، اور جب وہ چلا جائے، جہاد پر چلا جائے، تو گھر کا جو نظام ہے اس میں کسی قسم کا فرق نہیں آنے دیا جاتا۔ اور یہ نیک سیرت خاتون کا بھی کردار اس کے اندر نمایاں ہے کہ جس نے اپنے بیٹے کی اتنی شاندار تربیت کی کہ اسے عالم دین بنایا، دین کا مبلغ بنایا، وقت کا قرآن کا قاری بنایا، اور شیخ الحدیث اور اصحاب الرائے بنایا کہ جن کی رائے پورے مدینہ المنورہ کے اندر ایک بلند رتبہ رکھتی ہے۔ اور پھر جب وہ واپس لوٹتے ہیں تو پھر یہ دیکھتے کیا ہیں کہ وہ مال جو ان کا جو دے کر گئے تھے، جو ان کا اثاثہ تھا، وہ سارا کا سارا ایک بیٹے کی تعلیم و تربیت پر، جسے عالم دین بنایا جا رہا تھا، اس پر خرچ کر دیا گیا، جس پر ان کو خوشی ہوئی، دل و دماغ کے اندر ایک تسلی اتری اور دل و دماغ میں نور کی کیفیت پیدا ہوئی۔ حضرات گرامی، یہ پورا کا پورا واقعہ اپنے اندر بہت بڑی نصیحت رکھتا ہے، ہمارے لیے اس میں ہدایت ہے، سبق ہے، سمجھ ہے۔ بچوں کے لیے بھی اس میں تربیت ہے کہ وہ بچہ جس کا والد سر پر نہیں تھا، ایک یتیمی کی سی کیفیت تھی، حالانکہ باپ زندہ تھا لیکن باپ سر پر موجود نہیں تھا، ایک ماں تھی، اس ماں نے جس طریقے سے بچے کی تربیت پر پیسہ خرچ کیا، مال خرچ کیا، توجہات خرچ کی، اور ہر وقت اپنے بیٹے کی دیکھ بھال کی، بیٹے نے بھی بیٹا ہونے کا حق ادا کیا اور تعلیم حاصل کی، اور پورے مدینہ المنورہ کے اندر ایک خاص ایک شاندار سٹیٹس حاصل کیا، بلند رتبہ حاصل کیا۔ اس میں خواتین کے لیے بھی نصیحت ہے، مردوں کے لیے بھی نصیحت ہے، اور آنے والی نسلوں بچوں کے لیے بھی نصیحت ہے۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔